تحریک مجاہدین کے جو رہنما تھے وہ خارجی فکر کے حامل تھے اور انہوں نے اپنے سارے مخالفین کو جو ہے وہ کافر قرار دے دیا کہ انگریز اس جہاد کو جو شاہ صاحب کا جہاد تھا سکھوں کے خلاف بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا. اچھا اگر یہ انگریزی کے ایجنٹ ہیں تو اس سب سارے تکلفات کی تو اولاً ضرورت ہی نہیں بنتی. بدقسمتی سے بار بار مجھے بات کرنا پڑ رہی ہے کہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید اور تحریک مجاہدین کی مخالفت صرف دو طبقات کرتے ہیں. یہ باتیں ملتی کہ وہاں مجاہدین نے زبردستی جبراً لڑکیوں سے نکاح کر لیا. اچھا سید احمد شہید پہ یہ اعتراض کرنا کہ انہوں نے سکھوں کے خلاف جنگ کی اور انگریزوں کو فائدہ پہنچایا. اور اس کے بعد جب 1857 کی جنگ آزادی جو ہے ناکام ہوتی ہے اس کے بعد انگریزوں نے جو ظلم و ستم کیے ہیں جو سزائیں دی ہیں توپ کے آگے رکھ کے گولہ چلا دیا وہ سارے مسلمان تھے. ایک تو یہ کہ ہم تاریخ میں یہ جانتے ہیں کہ سکھوں نے مسلمانوں کی مساجد خیر مسلمانوں کی ہوتی ہیں تو ان کو استبل خانہ بنا دیا. تاریخی ریکارڈ میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انگریزوں نے تحریک جہاد کو یعنی سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کو کوئی عسکری مدد فراہم کی ہو. کیا وجہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہید کی جدوجہد آزادی جو ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے ایون کہ ان کے خلیفہ کے جو ماننے والے تھی تو بھی ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بڑے شاندار موضوع کے ساتھ دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہیں آج. یہ ہے تحریک مجاہدین جو شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور سید احمد شہید رحمہ اللہ ان کی شخصیت اور اس کے بعد ان کے جو خلفاء ان کے جو وارثین جہادی میدان میں ان کے گرد گھومتی ہے. یہ بڑی دلچسپ تاریخ ہے اور اس کے کئی پہلو ہیں جو ہمیں مدت سے زیر بحث رہے. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہے تنزیل صدیقی صاحب جو اس موضوع پہ عمدہ عبور رکھتے ہیں اور انہوں نے ایک بڑی شاندار کتاب بھی اس کے اوپر لکھی ہے. یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے برصغیر پاک و ہند کے چند تاریخی حقائق. اس کتاب میں ایک بڑا حصہ جو ہے اسی تحریک کو بحث کرتا ہے. اس پہ بعض اعتراضات کا جواب دیا ہے. تو آج کے پروگرام میں بھی ہم اس کے ایک پہلو کو صرف ڈسکس کریں گے کیونکہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی شخصیت کے دو پہلو ہیں. ایک ان کا خالص علمی پہلو ہے اعتقادی معاملہ ہے جس میں انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں جس طرح تقویۃ الایمان ہے صراط مستقیم ہے منصب امامت ہے. تو ان کے اوپر ایک بحث چلتی رہتی ہے. اس کے اوپر اختلاف تنقید دفاع جواب تنقید سارا کچھ چلتا رہتا ہے. یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے. آج ہمارا جو موضوع ہے تحریک مجاہدین کے حوالے سے ہے کہ ایک طبقہ جو ہے وہ تحریک مجاہدین پر اعتراض کرتا ہے. وہ اعتراضات اور ان کے جوابات ہم ڈسکس کریں گے تنزیل صدیقی صاحب کے ساتھ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم. اچھا مختلف جو ادوار ہیں تاریخ کے جو قوموں کے رویے ہیں اس میں ایک دو باتیں میں کر کے بات آپ کی طرف لے کے آؤں گا کہ برصغیر پاک و ہند میں جو غیر ملکی حملہ آور ہیں ان کے حوالے سے ایک مستقل موضوع بحث ہے معاملہ کہ کون سے حملہ آور غیر ملکی شمار کیے جائیں گے اور کون دھرتی کے سپوت. ہمارا جو لبرل طبقہ ہے وہ مغلوں کو افغانیوں کو سب کو غیر ملکی حملہ آور باور کرا کے ان کو برا بلا کہتا ہے. میرا یہاں پہ نقطہ نظر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ دیکھیے اگر کوئی غیر ملکی حملہ آور آتا ہے جس کا ہندوستان کی سرزمین سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ حملہ کرتا ہے آتا ہے لوٹ کے یہاں سے اپنا سامان لے کے واپس چلا جاتا ہے اس کو تو غیر ملکی حملہ آور کہا جا سکتا ہے. اس میں بھی بعض مزید تھوڑی تخصیص آ جاتی ہے لیکن وہ لمبا موضوع ہو جاتا ہے. لیکن ایک ایسے لوگ جو کشور کشائی اور فتوحات کا ایک شوق ہوتا ہے نا بادشاہوں کو بھی تو یہ تو یہاں سے بھی چلتا رہا کابل تک. ہندوستانی راجے مہاراجے پرتھوی راجے اور اس سے پہلے اشوکا تک یہ سارے کابل تک جاتے رہے. کابل کندھار ہرات جو ہے ان کا حصہ رہا اور آج بھی دعوے بھی کیے جاتے ہیں یہ ہمارا ہے. وہ دعویٰ کرتے ہیں یہ ہمارا ہے. اٹک تک ہمارا ہے. تو یہ ایک بحث ایک چلتی رہتی تاریخی بحث جو ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے. لیکن جو یہ حملہ ور آتے رہے ہیں میں ان کو دھرتی کا ثبوت ہی مانتا ہوں کیونکہ جو حملہ کیا مثلا لودھی یہاں موجود ہے اب وہ افغانی تھے
وہ موجود ہے، وہ یہاں موجود رہے، انہوں نے اس ملک میں رہے، اس یہاں کی زبان، یہاں کے کھانا پینا، کپڑے لتے، سارا کچھ کیا، یہاں کے رسم و رواج اور ساتھ لے کے آئے، اس کا ایک مکس کلچر پیدا کر دیا۔ اس کے بعد مغل آئے، وہ حملہ آور ہوئے، وہ آ کے بیٹھ گئے، یہ ایک سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن جب وہ یہاں پہ ہو گئے، وہ پورے ہندوستانی ہو گئے۔ اگر آپ ان کو بحث کریں گے یہ غیر ملکی ہیں تو وہ تو پھر متناہی سلسلہ چلتا ہے۔ یہ جو راجہ داہر والے، راجہ داہر بھی تو کشمیری تھا، لیکن خیر آگے چلتے ہیں۔ انگریزوں کا معاملہ دوسرا ہے۔ انگریز یہاں پہ حملہ آور ہوئے اور وہ خالصتاً غاصبانہ حیثیت میں آئے، اور جتنی دیر رہے یہاں کے وسائل لوٹ کے وہ اپنے انگلینڈ پہنچاتے رہے، اپنے برطانیہ میں لے کے جاتے رہے، اور یہاں پہ اجنبی بن کے رہے۔ کسی دن بھی انہوں نے اپنے آپ کو ہندوستانی نہیں ٹھہرایا۔ نتیجتاً ان کے خلاف جو جد و جہد ہوئی، جو جنگیں لڑی گئیں، ان کو جنگ آزادی کہا گیا۔ کبھی جو لودھی کھڑے ہوئے مغلوں کے خلاف، اور لودھیوں کی جو لڑائی ہے، اور اس سے پہلے جو سوری کھڑے ہوئے اور سوریوں کے مقابلے میں پھر واپس مغل آئے، ان لڑائیوں کو کبھی کسی نے جنگ آزادی نہیں کہا۔ میرا خیال میں اپنا نقطہ نظر بڑی وضاحت سے سمجھا پایا ہوں۔ جبکہ انگریز کے خلاف جتنی جد و جہد ہوتی ہے، جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ 1857 کی جنگ آزادی ہو، اس کو بھلے غدر کہا جائے، بھلے جنگ آزادی کہا جائے، شاہ اسماعیل شہید کی جد و جہد ہو، اس کے بعد تحریک مجاہدین کی انگریز کے خلاف توقعات ہو، تیتو میر شہید کی جو لڑائی تھی جو میں وہ سارا کچھ ہو، ایون کہ سراج الدولہ کی جو مزاحمت ہے وہ بھی وطن کی مزاحمت شمار کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کہ اس ساری جد و جہد جو ہے، ان کے جو عنوانات ہیں، انہوں نے خود انگریز کو خالصتاً غاصب حیثیت میں کھڑا کر دیا۔ اب ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ وہ واحد مظلوم ہستی ہیں کہ جن کی جد و جہد آزادی کے اوپر ان کے اپنے بعض ہم وطن اپنے تعصبات کے ساتھ، اور بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ تعصبات، ہم پنجابی میں کہتے ہیں درداں ہوڑتے وہ پیراں ہوڑتے چوٹاں لڑائیاں، اور کوئی اس طرح کا محاورہ ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ شاہ اسماعیل شہید کی جد و جہد آزادی جو ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ ایون کہ ان کے خلیفہ کے جو ماننے والے تیتو میر، ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ جو ان کے سید احمد شہید کے وہ بیعت یافتہ مرید تھے تیتو میر، جب سید احمد شہید حج سے آئے ہیں، تو سب سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا کہ شاہ اسماعیل شہید اور ان کی سید احمد شہید، ان کی تحریک، ان کی شخصیات کا کچھ تعارف کروائیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ نے ماشاءاللہ بڑی عمدہ تمہید کے ساتھ جو ہے یہ گفتگو شروع کی ہے، اور آپ کی تمہید ہی اتنی دلچسپ تھی کہ اس کے بہت سارے پہلوؤں پہ میرا دماغ بھٹک رہا تھا کہ اس پہ بھی بات شروع کر دی جائے، لیکن ظاہر ہے اتنا وقت نہیں ہے اور ہمارا موضوع بہت لمبا ہو جائے گا۔ وہ بعض دفعہ پس منظر کا جاننا بھی بڑا مفید رہتا ہے، لیکن ہم صرف انگریز اور پھر اس کے خلاف جو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کی یہ مشترکہ تحریک تھی، جس کو تاریخ میں تحریک جہاد یا جماعت مجاہدین سے منسوب کیا جاتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ انگریز ایک غازب کے طور پر آئے، اور یہ تاریخ میں بڑی ایک عجیب و غریب مثال ہے کہ ایک کمپنی جو ہے تاجرانہ بھیس میں آئی ہے، یعنی غازب ڈاکو لٹیرے جو ہے وہ تجارت کی بھیس میں آئے اور وہ ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ اس سے آپ ان کی شاطر ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جی ایسے ہی ایسے۔ اچھا، جنگ پلاسی کے بعد سراج الدولہ سب سے پہلے ان کی جو بڑی مسلط رہی ہے، تسلط حاصل ہوا ہے، وہ بنگال کی سرزمین سے ہوا ہے، اور پھر وہیں سے ان کی جو مزید جنگیں ہوئیں اس نے مغل سلطنت کو کافی کمزور بھی کیا۔ اس کا احساس جو ہے اس وقت پورے خطے میں، کیا جنوب کیا شمال، سب میں ہی احساس پیدا ہو چکا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا خطرہ بن کے ابھر رہے ہیں، اور ہمارے تشخص کو، ملی تشخص کو، مذہبی تشخص کو، ہر تشخص کے لیے خطرہ ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جنوبی ہند میں کافی تحریکیں اٹھی، ان میں ٹیپو سلطان کا بہت بڑا نام ہے۔ اس کے علاوہ مختلف خطوں میں، حتیٰ کہ میں کہوں گا کہ بعض ہندو احباب میں بھی اس کا احساس پیدا ہوا، جن لوگوں کو استخلاص وطن حاصل تھا۔ ایسے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ایک مشہور فتویٰ ہے دارالحرب کے اعتبار سے، جو تاریخ کی صفحات میں محفوظ ہے۔ اچھا، شاہ عبدالعزیز کے علاوہ بھی بعض علماء نے اس پر فتوے دیے ہیں اسی زمانے میں قریب۔ تو ایک فکر پیدا ہو گئی کہ ہندوستان اب دارالحرب ہے اور وہ دارالسلام رہا نہیں۔ تو جو سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، ان کا بہت قریبی تعلق جو ہے وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے ساتھ تھا۔ شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بھتیجے تھے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے تھے۔ اور سید احمد شہید جو ہیں، ایک تو ان کا آبائی اور خاندانی تعلق بھی خانوادہ ولی اللہ کے ساتھ مستحکم تھا، اور دوسرے وہ خود دہلی آئے تھے، تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے انہوں نے استفادہ بھی کیا احسان و سلوک کے باب میں، تو ایک بہت گہرا رشتہ بن گیا۔ پھر شاہ اسماعیل شہید اپنے قریبی رشتے کی جو بہنوئی ہیں، مولانا عبدالحی صدیقی برہانوی، یہ مولانا عبدالحی جو ہیں شاہ عبدالعزیز کے داماد تھے، اس نسبت سے میں نے ان کو شاہ اسماعیل شہید کا بہنوئی کہا ہے۔ تو یہ دونوں میں بہت قریبی تعلق بھی تھا، بہت گہری یکسانیت تھی۔ ان دونوں نے جو ہے وہ سید احمد شہید کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پھر وہ ایک جذبہ اٹھا کہ ہم تحریک جہاد کا آغاز کریں۔ اچھا،
آپ نے تحریک جہاد کی بات کی ہے تو یہیں سے ہم بات آگے چلیں گے کہ تحریک جہاد جو ہے اس پہ ایک یہ اعتراض آتا ہے کہ غاصب تو انگریز تھا، یہ چلے گئے پہاڑوں میں سکھوں کے خلاف، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، عام طور پہ مخالفین نے یہ بات کی ہے، میں آپ کے سوال کی مزید تکمیل کر رہا ہوں ایک طرح سے، کہ سید احمد شہید نے جو جہاد کی اس کی ابتدا سکھوں سے ہوئی، اور سکھوں سے ابتدا کر کے انہوں نے گویا ایک طرح سے انگریزی ایجنڈے کی تکمیل کی، اور انہوں نے سکھوں کا اپنا نشانہ بنایا، جبکہ انگریز ان کے قریب تھے۔ انہوں نے انگریزی سلطنت سے اس کے جو طاقت والے حصے تھے ان سے، تسلط والے حصوں سے باہر نکل کر کے جا کے سکھوں سے جہاد کیا۔ بظاہر تو یہ عام فہم سا نظر آتا ہے، لیکن اگر ہم تاریخی پس منظر میں جا کے دیکھیں اور اس کے اسباب اور علل پہ غور کریں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے سامنے اپنے سابقہ پیش رو کے سارے نمونے موجود تھے، یعنی نواب سراج الدولہ کو شکست ہو چکی ہے، مغل سلطنت کمزور ہو گئی ہے، انگریزوں کے سامنے اس کی حیثیت جو ہے وہ صرف برائے نام حکمران کی رہ گئی ہے، ٹیپو سلطان کی بھی شکست ہو چکی ہے، شہادت کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ تو یہ بات طے شدہ تھی کہ اگر وہ یہاں پہ انگریزوں سے لڑنے میں شروع کر دیتے تو ان کے نتیجے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا سوائے بہت قتل و غارت اپنی ہو جانی تھی، مجاہدین مارے جانے تھے، یعنی کہ ممکن نہیں تھا اندرون ہندوستان کوئی اس وقت آزادی کی تحریک یا اس طرح ممکن نہیں تھا۔ اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ سکھ جو ہیں مسلمانوں کے لیے وہ بھی اتنے ہی خطرناک تھے، بلکہ اگر عملی لحاظ سے دیکھا جائے تو انگریزوں سے بڑھ کے خطرناک تھے۔ ایک تو یہ کہ ہم تاریخ میں یہ جانتے ہیں کہ سکھوں نے مسلمانوں کی مساجد خیر مسلمانوں کی ہوتی ہیں تو ان کو استبل خانہ بنا دیا، یہاں کی عورتوں کو زبردستی اٹھا کے لے جاتے تھے۔ یہ سب تاریخ کا حصہ ہیں، اب ہم اس تکلیف دہ واقعے کو دہرانا نہیں چاہتے۔ مساجد سے اذانیں بند ہو گئیں، مسلمانوں پہ بڑے مظالم ڈالے، تو سکھوں کا جو معاملہ تھا وہ بالکل واضح تھا۔ پھر دوسری بات ہے کہ سکھ اپنی سلطنت کی توسیع میں لگے ہوئے تھے، وہ پٹھانوں کے جو علاقے ہیں، سرحدی علاقے، ان پہ بھی مسلسل حملہ کرتے تھے تاکہ وہاں پہ بھی وہ قبضہ جما سکے۔ کافی آگے تک نکل گئے، پشاور تو ان کے قبضے میں تھا، پشاور اس سے آگے جا رہے تھے وہ۔ تو دوسری بات یہ تھی کہ سکھ جو تھے وہ ایک ایسے خطے پہ قابض تھے جہاں ان کی اکثریت نہیں تھی، جس طرح انگریز مکمل مسلمان خطہ تھا، یعنی یہ نہیں کہ مکس خطہ تھا، یہ خالص مسلمانوں کا خطہ تھا۔ تو ایسے میں ایک رغبت پیدا ہوئی اور ضروری بھی تھا کہ ان کو بھی آزاد کرانا جو ہے اس تسلط سے، وہ بھی ایک شرعی فریضہ تھا۔ تو سید احمد شہید نے سیاسی حکمت کے تحت، اس کو ہم سیاسی بصیرت اور حکمت کا نام دیں گے، اس کے تحت جو ہے وہ سرحد کا سکھوں کا انتخاب کیا کہ پہلے ان کو مسلمانوں کو آزاد کرایا جائے، ایک مضبوط مستحکم ریاست قائم ہو، تو پھر ہم اپنی، ظاہر ہے ایک بات آپ یوں سمجھیں نا کہ ایک طرف انگریز ہیں اور ایک طرف سکھ ہیں، ان میں کمزور دشمن سکھ ہے، انگریز نہیں ہے، انگریز ایک بہت طاقتور دشمن ہے۔ اچھا، آپ کو بھی اپنی طاقت بڑھانی ہو تو آپ سب سے پہلے کمزور دشمن کا انتخاب کریں گے تاکہ اس کو زیر کرنے کے بعد آپ کی طاقت خود بخود قدرتی طور پہ بڑھے گی، پھر آپ پوزیشن میں آئیں گے کہ آپ ایک بڑی طاقت سے مقابلہ کریں۔ تو انہوں نے یہی کیا جو بصیرت میں یہ اضافہ کروں گا، تھوڑا سا اس بات کو بڑھاؤں گا آگے، کہ اصل اسٹریٹجی کا معاملہ تھا کہ طریقہ کار کیا اختیار کیا ہے۔ دو دشمن تھے، دونوں اپنے اپنے دائرہ کار میں مسلمانوں کے قتل و غارت میں شریک تھے، ان کو مار رہے تھے، ان کی املاک پہ قبضہ کر رہے تھے، مسجدوں کو استقبال میں، اگر وہ ایک تو بدل رہا تھا، دوسرے کے ہاں مسجدوں کو پرابلم نہیں تھی، لیکن انگریز جو تھا، انگریز کی بھی اصل اپوزیشن مسلمان ہی تھے، کیونکہ جب انگریز نے قبضہ کیا، قدرتی بات یہ ہے کہ انہوں نے اقتدار چھینا مسلمانوں سے، اور بندے نے جس سے جو چیز چھینی ہوتی ہے وہ اسی سے خائف ہوتا ہے کہ یہ واپس قبضہ کرنے کے لیے آئے گا۔ اور 1857 کی جو جنگ آزادی ہے اس میں بھی مین جو رول ہے وہ مسلمانوں کا تھا، لیڈنگ رول مسلمانوں کا تھا، اور مسلمانوں ہی لڑ رہے تھے۔ اور اس کے بعد جب 1857 کی جنگ آزادی جو ہے ناکام ہوتی ہے، اس کے بعد انگریزوں نے جو ظلم و ستم کیے ہیں، جو سزائیں دی ہیں، توپ کے آگے رکھ کے گولہ چلا دیا، پھانسیاں دلی کے باہر میلوں تک پھانسیاں تھیں، اور بنگال اور بہار میں جو پھانسیاں دی گئی ہیں وہ 5 لاکھ تو صرف وہابی پھانسی دے دی انہوں نے، وہ سارے مسلمان تھے۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ انگریز کا جبر استبداد سارا وہ قائم ہو چکا ہوتا ہے، مسلمان جو ہے وہ اس وقت، اگرچہ خیر یہ بات کی بات ہے، لیکن مسلمان کمزور پوزیشن میں تھے وہاں پہ، جیسے ہم نے پہلے کہا ممکن نہیں تھا یہ سارا کچھ ہونا۔ اس کے مقابلے میں یہ تھا کہ اگر آپ اس طرف سے آتے ہیں، اور ہندوستان ہمیشہ فتح ہوا اس طرف سے، افغانستان والی سائڈ سے، تو اگر جنگی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، دین مذہب مسلک سب کو سائڈ پہ کر دیا جائے، تو عقل مندی بھی یہی بنتی ہے کہ اس طرف سے شروع کیا جائے تاکہ پیچھے سے آپ کو کمک ملتی رہے، پیچھے سے آپ کی سپلائی لائن بحال رہے۔ آپ ایک مثال ہے، دلی میں، ہریانہ میں، پٹنہ میں، ادھر کہیں لڑائی شروع کر دیتے ہیں، چاروں طرف آپ کے انگریز ہے، تو آپ کا کیا بنے گا؟ تو یہ بہترین سیاسی عسکری حکمت عملی تھی۔ اچھا، دوسری بات جو میں بتانا لگا ہوں، میں اس میں اضافہ کرنا چاہ رہا تھا، یہ تھا کہ انگریز اس
جہاد کو جو شاہ صاحب کا جہاد تھا سکھوں کے خلاف بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا, بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا. اور اس کے حوالے سے اس کی دلچسپی کس میں تھی؟ اس کی دلچسپی یہ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں شخصیات شہید ہو گئی ہیں, اور شہید ہونے کے بعد یوں سمجھ لیجیے کہ شکست ہوگی مسلمانوں کو, تو اس نے باقاعدہ جشن منایا اور اس کو باقاعدہ انگریزوں کی طرف سے مبارکباد کا خط گیا اور سفیر گیا اس سے جا کے مبارکباد پیش کی ہے کہ آپ کو مبارک ہو, آپ نے ایک بڑے دشمن سے نجات پا لی. آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ مہاراجا جو تھا رنجیت سنگھ, اس کا جو سپہ سالار تھا وہ جنرل بنتورا تھا, جو یورپی تھا, ایک انگریز تھا, سکھ نہیں تھا, وہ اٹالین تھا. تو وہ بھی آخر اس کا سپہ سالار ہی تھا. تو اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ وہ خالص سکھوں کی تھی. سکھوں کو انگریزوں کی باقاعدہ تائید حاصل تھی اس جنگ میں, کیونکہ اصل میں ہوا یوں کہ جب وہ سید احمد شہید کے مقاصد واضح ہونے لگے, اور یہ بات بالکل واضح تھی کہ وہ جو فکر رکھتے ہیں وہ سکھوں کے بعد انگریزوں پہ بھی چڑھائی کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انگریز ان کو اپنا حقیقی دشمن سمجھتے تھے کہ اور انڈین مسلم میں ہنٹر نے یہ بات لکھی ہے اور اس نے اپنی اس وقت کی گورنمنٹ کو کوسا ہے. اس نے باقاعدہ یہ لفظ لکھے ہیں کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہمارے علاقوں میں, ہمارے زیر انتظام علاقوں میں, ہماری سلطنت کے اندر یہ لوگ پنپتے رہے, یہاں سے یہ لوگ چندہ اکٹھا کرتے تھے, یہاں سے مجاہدین بھرتی کرتے تھے, اور ہمارے سامنے ہوتا رہا اور ہم نے اس کو غور ہی نہیں کیا, اس کے اوپر اس کا نوٹس ہی نہیں کیا, حتیٰ کہ یہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ وہاں جا کے انہوں نے لڑائی شروع کر دی. یہ باقاعدہ اس نے لکھا. جی ہاں. اور دوسری بات, یہ بات جب لوگ کرتے ہیں تو سید احمد شہید کے جو جانشین ہیں ان کے تسلسل کو نظر انداز کر دیتے ہیں, کیونکہ واقعہ بالا کوٹ کے بعد اور جب سکھوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور انگریزوں نے سکھوں کی ریاست اپنے تسلط میں لے آئے, تو اس کے بعد سکھوں سے ان مجاہدین کے بہہ راست مقابلے ہوئے اور بڑی کثرت کے ساتھ ہوئے. یہاں پہ آتے ہیں, یہاں پہ میں ایک اور پوائنٹ کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے دوست صرف بدقسمتی سے بار بار مجھے بات کرنا پڑ رہی ہے کہ شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید اور طریقہ مجاہدین کی مخالفت صرف دو طبقات کرتے ہیں. ایک وہ دین بیزار لبرل طبقہ جن کو مولوی داڑھی ٹوپی سے چیڑ ہے, جو بھگت سنگھ کو تو ہیرو مان لیتے ہیں, جن کو بھگت سنگھ تو ہیرو نظر آتا ہے تحریک آزادی کا, لیکن اس پورے اگر پنجاب کے دائرے کی بات کرتا ہوں, ہم پاکستان کے دائرے میں بات کرتے ہیں کہ جیسے بھگت سنگھ کا نام آتا ہے فوراً یہ اس کو ہیرو بنا لیتے ہیں. ہم بھی اس کو سمجھتے ہیں ہیرو تھا وہ, جو انگریز کے خلاف لڑا, غاصب تھا, وہ ہمارا ہیرو ہے اصولی طور پہ نا. لیکن یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جہاں پہ کسی شخص کا تعلق مذہب سے ہے, بھلے وہ انگریز کے خلاف ہے, اس کا ذکر بھی نہیں کرتے. ایک تو ان لوگوں کی دشمنی ہے شاہ صاحب کی تحریک کے ساتھ جو مذہب بیزار ہے, کیونکہ شاہ صاحب کا ایک مذہبی پس منظر, بلکہ خالص مولویانہ پس منظر. اچھا, دوسرا خالصتاً مسلکی تعصب کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. یہ کہ ایک مسلک کے لوگ, بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ صرف اس وجہ سے کہ آپ کا مسلکی اختلاف ہے, اس وجہ سے آپ ایک بطور مسلمان ان کو لے ہی نہیں رہے, اور آپ ہر وقت آپ کی صبح دوپہر شام میں صرف اسی تگ و تاز میں, اسی محنت میں صرف ہو رہی ہے کہ ایک بندہ جو سکھوں کے خلاف لڑ رہا ہے, جو بندہ انگریزوں کے خلاف لڑ رہا ہے, اس کو ثابت کر دیا جائے کہ اس کا جہاد نہیں تھا. اب میں آپ کو ایک اور بڑی اہم اور نکتے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. تاریخی ریکارڈ میں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انگریزوں نے تحریک جہاد کو یعنی سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کو کوئی عسکری مدد فراہم کی ہو. سرے سے کوئی ثبوت نہیں ملتا, سرے سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ انگریزی ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے تو ان کو ہجرت کر کے اتنا طویل فاصلہ طے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ امرتسر کے محاذ پہ بھی جنگ لڑ سکتے تھے, پانی پت کے محاذ پہ جنگ لڑ سکتے تھے, کیونکہ اگر یہ انگریزی ایجنڈے پہ لڑتے تو ان کو اتنا طویل ہجرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ بھی قابل غور بات ہے نا. ہاں, یہ ادھر سے آ سکتے تھے, ان کو ہجرت کر کے وہاں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی. ہاں, یہ ضرور صرف اس میں اصل میں بتاتا ہوں جس بات کو یہ ہمارے دوست جس پوائنٹ کو اچھالتے ہیں, جس بنیاد کے اوپر اچھالتے ہیں, وہ بنیاد یہ ہے کہ ان کے لڑنے سے سکھ سلطنت ڈیفینیٹ کمزور ہو رہی تھی, اور اس کا انگریز کو فائدہ تھا, کیونکہ انگریز جو ہے وہ اپنی سرحدیں سکھوں کے علاقے تک اس کی نظر تھی اور ان کا ارادہ بھی تھا. اور جیسے ہی رنجیت سنگھ کی وفات ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک طوائف الملوکی کا دور شروع ہوتا ہے پنجابی سلطنت میں, سکھ سلطنت میں, تو وہ انگریز آگے بڑھ کے قبضہ کر لیتے. ایک لمبا پروسیس ہے جس کا ذکر کا محل نہیں ہے یہاں پہ, لیکن یہ ضرور تھا کہ اس کا فائدہ ہوا ان کو, یعنی فائدہ مقصود تھا, ہوا نہیں ہے, میں یہ کہوں گا ہوا نہیں ہے, اس لیے کہ رنجیت سنگھ کی زندگی میں ہی طریقہ مجاہدین کمزور ہو گئی تھی, کیونکہ اس کے جو بڑے دو سالار تھے ان کی وہ شہادت ہو گئی, اور اس وجہ سے معاملہ ہی کافی تک کمزور ہو گیا نا, بلکہ قریب الاختتام ختم ہونے کے قریب پہنچ گیا. لیکن سیاسی حکمت عملی اور عسکری حکمت عملی کی بات ہوئی, اور اسی حکمت عملی کے تحت جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہ ہجرت کر کے اس طرف گئے تاکہ وہاں سے ہمیشہ حملہ آور
شمال مغربی خطے سے ہی آئے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ ان کو وہاں مستقل غداروں کا سامنا کرنا پڑا. جی وہ ایک الگ افسوسناک بحث ہے، ہم اس پہ جانے نہیں چاہتے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ ان کو سکھوں سے ہی پہلے اپنے ہم مذہب لوگوں سے لڑنا پڑا. تو یہ ایک تاریخی افسوسناک پہلو، اس کے بھی اسباب تھے. اس کے اسباب یہ ہے کہ سب سے پہلے سکھوں نے ان کو اپروچ کیا تھا. جی ہاں، سکھوں نے باقاعدہ ان کو اپروچ کیا، ان کو خریدا اور ان کو کہا کہ وہ پھر ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ تو یہ ہے، یوں ہے. جس طرح آج بھی اگر کئی ایسے گروہ ہیں جو خالصاً اسلام کے لیے اگر بات کرتے ہیں تو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. یہ ہر دور سے ہی ہر دور میں ہوتا ہے. تو یہ اسی نوعیت کی بات تھی. اور میں ایک بات آپ کو یہ بھی عرض کروں گا کہ جو مخالفین جو اعتراضات آج بھی تحریک جہاد پہ کرتے ہیں، یہ کوئی ان کا تباہ ذات نہیں ہے، یہ بڑے پرانے اعتراضات ہیں اور کتابوں میں ان اعتراضات کے جوابات پہلے بھی دیے جا چکے ہیں. کتابوں میں تو یہ جوابات بالکل موجود ہیں. بلکہ آپ یہ دیکھیے گا یہ اتنے بھونڈے اعتراضات ہیں کہ خود کبھی ان اعتراضات کو انگریزوں مصنفین نے نہیں دہرایا، یا کوئی جو پڑھا لکھا لبرل مورخ ہے وہ بھی نہیں دہراتا. یہ اعتراضات صرف مسلکی عصبیت کی کوک سے جنم لیتے ہیں. بالکل الفاظ تو سخت ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. تو یہی صورتحال ہے. اچھا اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید ہو گئے، سید احمد شہید ہو گئے، ایک بار تحریک مجاہدین کمزور پڑ گئی، کافی اس کا مورال بھی ڈاؤن ہوا اور اس میں کافی نیچے چلے گئے. اس کے بعد یہ پھر دوبارہ اڑان بڑھتی ہے دوبارہ، اور اس کی اٹھان جو ہے، اور سکھ سلطنت ادھر کمزور ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، اور یہ ان کی اس کے بعد یہ مکمل طور پہ انگریز کے خلاف چلتے رہے ہیں، اور انگریز کے خلاف ان کی جدوجہد جاری رہی، انگریز کے خلاف باقاعدہ لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. یہ تو بذات خود یہ جواب ہے. جی یہ تو آپ ایک بات یہ دیکھیں کہ یہ جو سید احمد شہید اور ان کے ورثاء کی تحریک ہے، یہ کوئی صدیوں پرانی بات نہیں ہے. اس کے تاریخی دستاویزی ثبوت آج بھی موجود ہیں، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. اچھا سید احمد شہید پہ یہ اعتراض کرنا کہ انہوں نے سکھوں کے خلاف جنگ کی اور انگریزوں کو فائدہ پہنچایا، لیکن اس بات کو نظر انداز کرنا کہ ان کے جانشینوں نے براہ راست انگریزوں سے لڑائیاں کی، اس کے لیے سزائیں بھگتیں، پھانسی کی سزائیں ہوئیں، کالا پانی گئے، یہ ساری تو حقائق میں مبنی باتیں ہیں. اس کو یکسر نظر انداز کر دینا یہ بڑا افسوس اور ارمناک بات ہے. آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ 1857 کا واقعہ ہوا، اس میں وہابی تحریک یعنی تحریک مجاہدین سے متعلق بہت سارے لوگ شریک ہوئے. اسے منشی جعفر تھانیسری کا بھی ذکر ملتا ہے، مولانا عنایت علی صادق پوری کے حوالے سے بات آتی ہے. تو اس تحریک کے جو باقی ماندہ حضرات ہندوستان میں بھی تھے وہ بھی مغل سلطنت کے ساتھ لڑے اور انہوں نے اس پوری قومی جنگ میں حصہ لیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مارکہ امبیلا ہوتا ہے، اور وہ ایک بہت مشہور مارکہ ہے جس میں انگریزوں کو بہت زبردست نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت انگریزوں کو یہ احساس ہوا کہ اس تحریک جہاد کو اندرونی ہند سے کمک مل رہی ہے، بار بار ان کو جو رسد مل رہی ہے وہ اس کا ذریعہ جو ہے وہ کہیں باہر سے نہیں ہے بلکہ اندر سے ہے. چنانچہ انہوں نے 5 سازش کے بہت بڑے مقدمات قائم کیے، اور یہ بڑے مشہور ہیں، تاریخ میں اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے. وہابی ٹرائلز کے نام سے ڈاکٹر معین الدین احمد صاحب نے 60-50 کی دہائی میں وہ کتاب شائع کی ہے پوری، اور اس میں وہ سرکاری دستاویزات جتنے بھی ہیں وہ سب موجود ہیں. تو آپ ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا احمد اللہ صادق پوری، مولانا یحییٰ علی صادق پوری، منشی جعفر تھانیسری، مولانا عبد الرحیم صادق پوری، یہ بڑے مشہور نام تھے اس زمانے کے، اور یہ سب کالا پانی بھیج دیے گئے ہیں. اچھا اگر یہ انگریزی کے ایجنٹ ہیں تو اس سارے تکلفات کی تو اولاً ضرورت ہی نہیں بنتی. پھر ہم وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. سلوک یہ ہو رہا ہے کہ انہیں کالا پانی بھیجا جاتا ہے، 18 سال وہاں وہ قید بھگتتے ہیں. یہ نہیں کہ 2-3 سال کی بات ہو گئی، معافی مانگ کر وہ معافی مانگ کے کوئی بھی نہیں آیا ان میں سے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ علماء صادق پور کی جائیدادیں ضبط کر لی جاتی ہیں جو اس زمانے کے بہت امیر ترین لوگ ہوا کرتے تھے، اور آج بھی پٹنہ میونسپلٹی کی جو عمارت ہے وہ ان کے خاندانی قبرستان کو مسمار کر کے قائم کی گئی. ان کا پورا محلہ مسمار کر دیا گیا، ان کے گھروں پہ بلڈوزر چلا دیے گئے. وہ مولانا یحییٰ علی غالباً وہ ذکر کرتے لکھتے ہیں یا میرے ذہن سے اشتباہ ہو رہا ہے کہ وہ جب انڈمان سے واپس آتے ہیں تو یہ مولانا عبد الرحیم صادق پوری، مولانا عبد الرحیم صادق پوری لکھتے ہیں یہ تذکرہ صادقہ میں جی کہ وہ جب میں واپس وہاں پہ گیا تو میری اپنی وہ دل کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب میں اپنے بزرگوں کے قبرستان میں گیا ہوں، وہاں پہ میونسپلٹی کی کمیٹی کی وہ عمارت وہاں پہ موجود تھی، تو جو اپنی دل کی کیفیت بیان کرتے ہیں وہ ایک عجیب و غریب منظر ہے، پڑھ کے بندے کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور ہمارے دوست کہتے ہیں یہ انگریز کے ایجنٹ تھے، انگریز ان کے محلوں پہ بلڈوزر چلا رہا ہے جی، انگریز ان کے قبرستانوں پہ بلڈوزر چلا رہا ہے، اور انگریز جو ہے ان کے نام و نشان مٹانے کے چکر میں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 18 برس کی اس دور کا گوانتانامو بے، اس دور کا گوانتانامو. آج یہ دیکھیے، آج میں اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ اس بات کو اس طرح سمجھیے کہ گوانتانامو بے میں اگر آج کوئی 10 20 50 مسلمان قید ہیں اور ان کو کہا جائے یہ ان کے ایجنٹ ہیں تو اس سے زیادہ احمقانہ بات کیا ہو سکتی ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلسل لڑائی جاری رہی، مسلسل جھڑپیں لڑائی جاری رہی ان کی. اس کے بعد براہ راست انگریز سے جب سکھ درمیان سے ہٹ گئے،
اگر یہ مقصود ان کا ٹارگٹ صرف سکھ تھے تو جب سکھوں کی سلطنت ختم ہوئی اپنے گھروں میں آ کے بیٹھتے. اور انگریز کوشش کرتا رہا. آور انڈین مسلم میں باقاعدہ یہ جملہ میں نے پڑھا کہ انہوں نے کہا ہم نے کہا کہ کوشش بڑی کی ان کو کہ ان کو قائل کر لیا جائے کہ آپ چھوڑ دیں, آپ ہمارا کنٹرول مضبوط ہے, آپ اپنے گھروں میں آ کے آباد ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں صلح کر سکتے. وہ صلح کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اپنی لڑائی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی کہ آپ کیسی بات ہے کہ ایک بندہ اپنے قاتل کے تعاون سے قاتل کے خلاف لڑ رہا ہے, کیسا لطیفہ ہے. اچھا ایک اور بات ہے کہ انگریز کا پراپیگنڈا جو ہے نا بہت پاورفل تھا, اس کے اثرات بڑے گہرے تھے. میں 2 پوائنٹس یہاں پہ ذکر کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے مثال ہے تیتو میر, ہماری وہ جدوجہد آزادی کے عظیم ہیرو ہیں, اور سید احمد شہید کے وہ مرید بھی ہیں, ان کے بیعت یافتہ ہیں. جب سید احمد حج کر کے آئے انہوں نے ان کی باقاعدہ بیعت کی ہے. اب ان کے بارے میں جو انگریزوں کا لکھا لٹریچر ہے, انگریز تاریخ دان جو ہے وہ ان کو لکھتے ہیں لٹیرا, ڈاکو, جگہ ٹیکس جمع کرنے والا. یعنی کہ انگریز کا مستقل طریقہ واردات ہے کہ وہ تاریخ کو مسخ کرتے ہیں. اور ہماری جو مزاحمت والی شخصیات ہیں جو کسی بھی قوم کے ماتھے کا جھومر ہوتی ہیں, جو کسی بھی قوم کا فخر اور امتیاز ہوتی ہیں, ان کا وہ کریکٹر جو ہے نا اس کو لوز کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ یہاں پہ ان کو کچھ فرقہ پرستی کی صورت میں ہتھیار مل گئے جنہوں نے ان کی باتوں کو پکڑ کے بات پھیلانے. پچھلے دنوں ایک صاحب ہیں وہ بےہودگی بھی کر رہے, بدتمیزی بھی کر رہے تھے, اور ان کے نام بھی الٹا, اور وہ بھی وہی الزامات, وہی ان کے انگریز مورخین کے جو اگلے ہوئے لقمے تھے ان کو چبا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ جی یہ مقامیوں کے قاتل تھے, مقامیوں کے بارے ان کے یہ فتوے تھے, ان کو قتل کر دو. اپنے ہندوستانی بھائیوں کے بارے میں, اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں این وہی کچھ تیتو میر کے حوالے سے بھی کیا جا گیا کہ تیتو میر جو ہے نا اس کو بھی لٹیرا, غاصب, ڈاکو لکھ کے لکھا گیا. تو یہ ان کا خاص طریقہ واردات ہے. جی آپ نے اچھی مثال دی کہ یہ انگریزوں کا طریقہ واردات رہا ہے, یہ پروپیگنڈا مشینری کا حصہ رہا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھوائی ہیں, اور بعض خوشامد پرستوں نے خود سے کتابیں لکھ کے انگریز کے مطالب کی باتیں جو ہیں وہ لکھی ہیں اپنی کتابوں میں. اچھا عام طور پہ مخالفین جو ہے نا ایک کتاب سے بہت زیادہ استناد کرتے ہیں, اور وہ ہے تاریخ تناولیاں. تناول ایک مشہور جگہ ہے, آپ کے پنجاب میں آتا ہے جہلم وغیرہ کی طرف. جی جی. تو بہرحال اس میں مقام اس کا مجھے صحیح نہیں معلوم, لیکن بہرحال تو وہاں اس کی ایک تاریخ لکھی گئی, تاریخ تناولیاں, اور یہ لکھنے والے ہیں سید مراد علی علی گڑھی. تھی تو یہ علی گڑھ کے, لیکن سرکاری ملازمت کے تحت یہ سرحد چوکی دربند ضلع ہزارہ میں مقیم تھے. تو انہوں نے تاریخ تناولیاں لکھیں. اس میں انہوں نے بہت سارے وہی اعتراضات دہرائے ہیں جو چاہتے تھے کہ انگریز لوگوں کی منشا کے مطابق تھی. اچھا یہ کتاب 1875 میں تالیف ہوئی ہے, یعنی خالص انگریزی دور میں اس کتاب کی تصنیف عمل میں آ رہی ہے. اس کتاب میں وہی سارے اعتراضات کیے گئے ہیں جو سید احمد شہید کو کے حوالے سے ہیں. تو اس کتاب کو دوبارہ 100 سال کے بعد, وہ جو آپ نے بات کی نا کہ چبائے ہوئے لقمے دوبارہ چبائے جا رہے ہیں, تو یہ 100 سال کے بعد 1975 میں لاہور سے تباہ ہوئی, اور محمد عالم مختار حق مشہور صاحب علم آدمی, انتقال ہو گیا ان کا حال میں, تو ان کی تحقیق سے حواشی سے ہی تباہ ہوا ہے. اور اس میں وہی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اچھا یہ دور تھا پائندہ خان کا, سردار پائندہ خان کا دور جو ہے اس میں کور کیا گیا, اور یہ وہی دور ہے جب سید احمد شہید کی تحریک جہاد اس خطے میں اپنا اثر دکھا رہی تھی. تو کتاب میں دعویٰ کیا گیا کہ سید احمد شہید نے مسلم آبادی کو بزور شمشیر اپنا محکوم بنایا, اور جب پائندہ خان نے بیعت کے لیے تیار نہ ہوا تو سید احمد شہید نے جو اس پہ کافر کا فتویٰ قرار دے کر کے اس کے خلاف جنگ شروع کر دی. پھر پائندہ خان کے بارے میں لکھا گیا کہ اس نے سکھوں کے ساتھ مل کر کے بالاکوٹ میں سید احمد شہید اور ان کے رفقا کو تہس نہس کیا. اچھا اس کتاب میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا, اور جس سے یہ جو نیا الزام ہے تحریک جہاد پر کہ یہ خارجی فکر رکھتے ہیں اس کو تقویت ملتی ہے, وہ الزام یہ ہے کہ مجاہدین نے جو ہے بیوہ لڑکیوں سے زبردستی نکاح کر لیا. خیر یہ سارے وہی الزامات ہیں جو اس کتاب میں دہرائے گئے, اور ناشر نے بھی اس کو دہرایا بعد میں. اب میں آپ کو اس کتاب کے حوالے سے ایک غیر جانبدار مورخ ہیں ڈاکٹر معین الدین عقیل, ان کا ایک مضمون ہے, اس کا ایک اقتباس حاصل کلام یا حاصل مطالعہ جو ہے نا پیش کر کے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں, اور چاہتا ہوں کہ ان کی الفاظ میں ہی سنا دوں. ان کی کتاب ابھی حال میں کتاب سرائے سے شائع ہوئی ہے, جنوبی ایشیا کی تاریخ نویسی. جی اس میں انہوں نے اس تاریخ تناولیاں والی کتاب اور اس کے جو ریسرچ میتھڈولوجی ہے اس کے بارے میں بات کی ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ کتاب کی حالیہ اشاعت کا مقصد بھی تناولی قوم کی تاریخ سے زیادہ تحریک مجاہدین کی مخالفت معلوم ہوتا ہے. درست. ورنہ تعارف نگار اور حاشیہ نگار کتاب کے تمام مندرجات کو اپنے موضوع سے نظر انداز کر کے محض تحریک مجاہدین کو نشانہ نہ بناتے.
اگر تناولی قوم کی تاریخ مرتب کرنا ان کا مقصد ہوتا تو آج کی تحقیقات کے مطابق اور آج کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی تحقیقی اور سائنٹیفک تاریخ مرتب کی جا سکتی تھی۔ اس اشاعت کو کوئی علمی اور تاریخی دریافت یا مثبت کام نہیں کہا جا سکتا، گو اسے حقائق کو منظر عام پر لانے کی کوشش قرار دیا گیا ہے ناشر کی طرف سے، لیکن ایسے حقائق انگریزی عہد میں انگریزی مفادات کی خاطر بڑی شد و مت سے منظر عام پر آتے رہے ہیں، جنہیں راسخ العقیدہ ذہن اس وقت بھی اور اب بھی مکروہات ہی سے تعبیر کرتا ہے۔ ایسے ہی بالکل۔ تو یہ ایک غیر جانبدار مورخ ہیں اور انہوں نے بالکل نپی تولی تحقیق کی بات کی۔ اور میں آج آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ حال میں ایک کتاب چھپی ہوئی تحریک جہاد اور برٹش گورنمنٹ، اس کے مصنف بھی اسی مخصوص فکر کے حامل محقق ہیں، صاحب علم آدمی ہیں۔ تو اس کتاب پر بھی ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب کی تاثرات موجود ہیں، اور جب آپ اس تاثرات کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ مصنف کی تمام خیالات سے متفق نہیں ہیں، بلکہ مصنف کی تحقیق کو مصنف سے منسوب کر کے ذکر کرتے ہیں، اور حقائق واقعہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے اسلوب میں بیان بھی کیے ہیں اس کتاب میں، یعنی اس کتاب کا جواب خود اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے۔ یعنی کہ جس صاحب کتاب نے ان سے کچھ 4 لفظ لکھوائے اپنی کتاب کے اوپر، اور اس میں بھی انہوں نے اس کے اوپر نقد کر دی، کیونکہ جو ہمارے ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب محقق آدمی ہیں، تو یہ اپنے ضمیر کے مطابق انہوں نے اپنی جو سمجھا وہ لکھا انہوں نے، کیونکہ کوئی بھی غیر جانبدار مورخ جو ہے وہ مذہبی یا مسلکی جذبات سے مغلوب ہو کے کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ سیاست یا تاریخ میں عقیدے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اچھا خیر، ہم آگے چلتے ہیں، کچھ کالا پانی کا ذکر ہو جائے۔ سچی بات یہ ہے کہ جن کی تاریخ میں کالا پانی ہے ان کو کسی تصدیق کی سند کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہمارے کالا پانی کو تو ہمارے دشمن نے بھی آج تک یاد رکھا ہے اور اس کو بلیک واٹر کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ تو بہرحال اب میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کالا پانی میں مولانا ولایت علی کے جو خاندان کے رفقا ہیں، جو مولانا احمد اللہ صادق پوری، مولانا یحییٰ علی صادق پوری، یہ بڑے لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مولانا یحییٰ علی صادق پوری کی وفات ہوئی کالا پانی میں ہی، ان کی تدفین عمل میں آئی۔ اس کے بعد مولانا احمد اللہ 2 برس کے بعد مولانا سب تحریک مجاہدین کے رہنما ہیں، مولانا احمد اللہ صادق پوری کی وفات ہوئی، تو انگریز سے گزارش کی گئی کہ بھئی یہ 2 بھائی ہیں اور ان دونوں کو قریب قریب دفن ہونے کی اجازت دی جائے، تو انگریز نے اس کی اجازت بھی نہیں دی کہ یہ دونوں اتنا ظلم ہے کہ قبریں بھی اپنی مرضی سے نہیں بنائی جا سکتی، جن کو بڑے آرام سے بے درد لوگ کہتے تھے یہ ان کے ایجنٹ، جن کی قبریں بھی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے وہ۔ جی ہاں۔ اچھا، کالا پانی میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جو تاریخی حیثیت سے واقعتاً بہت بڑا تھا، اور وہ تھا وہاں ہندوستان کے وائسرائے ہند کا قتل۔ 8 فروری 1872 کو ایک شخص ہے شیر علی خان، آفریدی قبیلے سے اس کا تعلق تھا، تو اس نے جو ہے وائسرائے ہند کا قتل کیا، اور اس طرح حملہ کیا۔ ظاہر وائسرائے ہند اکیلے تو گھوم نہیں رہا تھا، اس کی بڑی سخت سیکورٹی تھی، لیکن اس نے اپنے چاقو کو تیز کر کے رکھا ہوا تھا، اور پے در پہ اس نے جو حملے کیے تو اس سے وائسرائے ہند جانبر نہ ہو سکا، مر گیا وہ۔ یعنی کہ اتنی سخت سیکیورٹی میں اس نے چاقو سے وائسرائے کو مار دیا، اور ظاہر جب یہ مار رہا تھا تو اس کو پتہ ہی تھا کہ اس کا انجام اپنا کیا ہوگا، خودکش حملہ تھا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں جدید معلوماتی تاریخ میں ایک بہت بڑا خودکش حملہ تھا حسن بن صبا کے خودکش حملوں کے بعد۔ اور اگر کسی شکار کی بات کی جائے تو اس کے لحاظ سے یہ سب سے بڑا کہا جا سکتا ہے کہ جس میں جو مقتول ہوا وہ کوئی معمولی شخص نہیں تھا، دنیاوی اعتبار سے بہت بڑی شخصیت تھا۔ دیکھیں جی، پورے بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان سارے کا سربراہ تھا وہ، وائسرائے تھا وہ، تو یہ ایک بڑی چونکا دینے والی بات ہے۔ آپ کے سارے راجے مہاراجا جس کے دربار میں نظریں نہیں اٹھاتے تھے۔ جی ہاں، تو شیر علی خان نے وائسرائے پہ حملہ کیا، وہ قتل ہوا، مقتول ہوا، یہ ساری باتیں ہو گئی، تاریخ کا حصہ ہیں۔ شیر علی خان دراصل کسی وہابی تحریک سے انسلاخ کی وجہ سے کالا پانی نہیں پہنچے تھے، وہ اپنے خاندانی تنازع میں کسی کو قتل کر کے وہاں پہنچے تھے۔ اس کے بعد وہاں جب وہ پہنچے تو ان کی ان جماعت مجاہدین کے رہنماؤں سے ملاقاتیں رہیں، مولانا احمد اللہ صادق پوری، مولانا یحییٰ علی صادق پوری۔ وہ کہتے ہیں کہ دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہا تھا کسی کی نگاہ میں۔ تو اب ان کی قلبی کیفیت کافی بدل گئی اور ان کا اس جماعت سے کافی انسلاک ہو گیا۔ کلیم الدین احمد نے، جو مشہور ادیب ہیں، نقاد ہیں، شاعر ہیں، انہوں نے اپنی خود نوشت اپنی تلاش میں لکھا ہے کہ خاندانی روایت کے مطابق اور معلومات کے مطابق شیر علی خان نے جو یہ قتل کیا تھا وائسرائے کا، یہ مولانا احمد اللہ صادق پوری کے اشارے پہ کیا تھا، یعنی ان کے رغبت دلانے پہ جو بھی تھا معاملہ وہ انہوں نے کیا تھا۔ اور شیر علی خان کو 11 مارچ 1873 میں پھانسی دے دی گئی تھی اس کی پاداش میں۔ اور مورخین نے لکھا، انگریزوں گورنر جنرل کے سوانح نگاروں نے، کہ ہم تاریخ سے اس کا نام بھی مٹا دیں گے، لیکن آج بھی شیر علی خان حریت کے استعارہ بن کے تاریخ میں زندہ ہی ہے۔ اور منشی محمد جعفر تھانیسری نے ایک کتاب لکھی تاریخ پورٹ بلیر، تو اس میں انہوں نے جو ہے شیر علی خان کی تصویر بھی شائع کی، تو وہ بھی ایک بڑی تاریخی چیز ہے۔
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ کہ تصویر آپ جو دیجیے گا تاکہ پروگرام میں شامل کی جائے. جی پروگرام میں بھی شامل کیا. اچھا شیر علی خان پہ ہم نے خود ایک ویڈیو بھی بنا رکھی ہے اپنی, تو بہرحال وہ اپنے ہمارے چینل پہ اپلوڈ بھی ہے بطور خاص شیر علی خان پر. تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہی وفاداری ہے اور اسی کو ایجنٹ ہونا کہتے ہیں, تو ہمیں پھر وفاداری اور ایجنٹ ہونے کی تعریف کو بدلنا پڑے گا اور ایک نئی تعریف کرنی پڑے گی. یہ کس قسم کی وفاداری ہے اور کیسا ایجنٹ ہونا ہے کہ وہ آدمی اپنی ہی آقا سے لڑ رہا ہے. یہ بڑی بچگانہ باتیں ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ باتیں کر کیسے لیتے ہیں اور ان کا مخصوص حلقہ اس کے اوپر سر کیسے ہلا لیتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی آقا سے لڑ رہے ہیں اور اس کی پاداش میں وہ قید و بند کی صحبتیں ان کی نسلوں کی نسلیں برباد ہو گئی, نسلوں کی نسلیں برباد ہو رہی ہیں, سخت تعذیب کے شکار ہو رہے ہیں, نشانے تختہ دار پہ چڑھائے جا رہے ہیں, تو نشانے ستم بن رہے ہیں. تو یہ کس قسم کی وفاداری ہے؟ مطلب تاریخ وفا میں ایسی وفاداری کی تو کوئی دوسری مثال نہیں ملے گی. تو بہرحال خرد کا نام جنوں رکھ دیا, جنوں کا خرد والی بات ہے. جی ایسے ہی ہے. کالا پانی میں ہمارے اور بھی کافی بزرگ وہاں پہ رہے ہیں. مولانا یحییٰ علی, آپ اندازہ کیجئے مولانا یحییٰ علی کا واقعہ اتنا عجیب ہے کہ ان کو جب سزا سنائی گئی مسکرانے لگے, شکر ادا کیا. جب پھر ان کی جب جج نے پوچھا کہ یہ کیوں مسکرا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا یہ تو خوش ہوتے ہیں. ان کا تو مقصد یہ ہوتا ہے شہادت, تو یہ ان کو سزائے موت کو عمر قید میں بدل دو تاکہ اس کی خوشی پوری نہ ہو. اور جب ان کی پھر داڑھی کاٹی گئی, جب داڑھی کاٹی گئی رونے لگ گئے. تو کسی نے پوچھا بھائی داڑھی کٹ رہے پہ تم رو رہے ہو, سزائے موت کے اوپر تم خوش ہو رہے تھے. انہوں نے کہا میں اپنی بدقسمتی پہ رو رہا ہوں, داڑھی اللہ کی راہ میں مجھ سے آگے پہلے نکل گئی. تو یہ لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے انگریز کا ایجنٹ ہے, جن کی داڑیاں کاٹی جا رہی ہیں, سزائے موت سنائی جا رہی ہے, قید و بند کی ان کو صحبتیں برداشت کرنا پڑ رہی ہیں, اور پھر کئی نسلیں ان کی برباد ہو گئی دنیاوی اعتبار سے. ویسے تو کامیاب ہیں وہ لوگ. اچھا اس موقع پہ میں ایک اور بات مثال دوں گا کہ جج نے منشی جعفر تھانیسری اور ان لوگوں کو پھانسی کی سزا دی, تو منشی جعفر تھانیسری نے ایک الہامی جملہ بول دیا کہ وہ میرا رب اس پہ قادر ہے کہ مجھ سے پہلے تمہیں موت کی سزا ہو جائے. اچھا. دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ جج یہ دونوں سب حضرات جب قید میں گئے تو یہ شکرانے کی نمازیں پڑھنے لگ گئے کہ اللہ نے ہمیں شہادت کے لیے قبول فرما لیا. ان کی خوشی دیکھ کر کے باقاعدہ انگریز منشی جعفر تھانیسری صاحب نے لکھا اپنی کتاب کالا پانی میں کہ یہ انگریزوں کی عورتیں اور بچے آگے دیکھا کرتے تھے کہ یہ کون لوگ ہیں بھائی جن کو موت کی سزا ہوئی اور یہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. تو جب اس کے احساس ہوا ان کو, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کو سزا نہیں دے رہے بلکہ ان کا تو انعام دے رہے ہیں, یہ تو ہمارا مقصود نہیں ہے کہ یہ خوش ہوں. پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ان کی جو سزا ہے وہ کالا پانی میں مستقل قید سے تبدیل کر دی جائے. تو یہ واقعہ ہوا. اچھا یہ قید کی سزا سن کے اور موت کی سزا سے بچ کر انہیں افسوس ہونے لگا اور یہ غمزدہ ہو گیا. پھر آپ نے جو واقعہ سنایا کہ داڑھی کی شہادت. اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کے کسی کے پاؤں میں کانٹا نہیں چبھا. انگریز کے خلاف جدوجہد میں ان میں کسی کے پاؤں میں کانٹا نہیں چبھا, نہ یہ کبھی عملی جدوجہد میں شریک ہوئے, اور ہمیشہ جو مغضوب رہے انگریز کے اور جو انگریز کے نشانے پہ رہے وہ سارے مطلب بطور تحقیر ان کو وہابی کہا گیا. پوری قوم کو مطلب برباد کر کے رکھ دیا گیا, تباہی پھیر دی گئی. آپ یہ دیکھیں جماعت مجاہدین کی پوری تاریخ کو انگریز کی کھاتے میں ڈالنا, ان کے حاشیہ نشینوں میں شمار کرنا, اور پوری تاریخ کے اس باب کو جس کو براہ راست انگریزوں سے ٹکر لینے کا, اور یہ پوری صدی تک کا فاصلہ ہے کہ ایک صدی سے زائد عرصے تک مجاہدین جو ہیں جب ان کو موقع ملا, جتنا بھی موقع ملا, جس کیپیسٹی میں موقع ملا, وہ انگریزوں سے لڑتے رہے. 1947 تک جب دستوری جدوجہد جاری تھی ہندوستان میں, یعنی کہ تب تک, یعنی کہ یہ عجیب بات ہے کہ وہی میں بات دوبارہ کروں گا کہ جن کے پاؤں میں کانٹا نہیں چبھا وہ ان پہ الزام لگا رہے ہیں جو گردنیں کٹوا رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 1947 تک جب مسلمانوں کی جو آزادی کی جدوجہد تھی پچھلے 30-40 برس سے خالص دستوری رہ گئی ہوئی تھی, خالص دستوری جمہوری دائرے کے اندر, قانون کے دائرے کے اندر. اس دور میں بھی یہ لوگ ہتھیار بدست تھے, اور خالی ہتھیار بدست نہیں تھے, 1947 تک لڑتے رہے, حتیٰ کہ 47 آ گیا. اور پھر جب استصواب رائے کی بات ہوئی اور کشمیر میں معاملات خراب ہوئے تو محمد علی جناح صاحب نے خود ان کو اپروچ کیا کہ اب آپ ہتھیار رکھ دیجئے اور آپ ہمارے ساتھ اس جدوجہد میں آئیں اور اس معاملے میں شریک ہوں. اور پھر ان کے اثرات تب تک, یہ آپ کا جو موجودہ کے پی کی خیبر پختونخوا ہے, اور اس سے پہلے صوبہ سرحد اس کو کہتے تھے, انگریز اس کو سرحد کا لکھتے تھے. اس میں مولانا فضل علی وزیر آبادی جو اس وقت امیر تھے جماعت مجاہدین کے, محمد علی جناح صاحب نے ان کو اپروچ کیا کہ جب کانگریس کا اور مسلم لیگ کے آپس میں جو وہ ریفرینڈم ہوا تھا کہ کس کے ساتھ جانا ہے, تو مولانا فضل علی وزیر آبادی کو باقاعدہ اپروچ کیا گیا کہ آپ اپنے مجاہدین کے ساتھ جو آپ کے روابط ہے اس علاقے میں, یا کہ اتنے مضبوط ان کے اثرات تھے کہ آپ ہماری اس ووٹنگ میں ہمارا ساتھ دیں. اور ان کا بہت بڑا کردار تھا, لیکن 1947 تک وہ اپنا وجود رکھتے تھے. اسی طرح میں آپ کو عرض کروں گا کہ پاکستانی افواج میں
سب سے پہلے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے لڑنے والے بھی یہی واقعات کی. آزاد کشمیر جب آزاد کشمیر کا جب واقعہ ہوا تو امیر رحمۃ اللہ شہید کا ذکر آتا ہے کہ وہ اس میں شریک ہوئے. مولانا غلام رسول محر نے یہ واقعہ لکھا ہے باقاعدہ. تو یہ جو آزاد کشمیر کا خطہ ہمارے پاس آ گیا جس میں ان کا لہو بھی شامل تھا. تو لیکن بہرحال افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سارے پہلوؤں سے صرف نظر کر کے الزامات پہ الزامات عائد کرنا, اور یہ وہ الزامات ہیں جو آپ نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ انگریزوں کے چبائے ہوئے لقمے انہیں کو دہرانا, یہ بہت شرمناک بات ہے. اچھا, پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں ایک سوال کروں گا, پھر ہم اس کو اس کم از کم ایپیسوڈ کو اس قسط کو ہم ختم کرنے کی طرف جائیں گے اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے مزید جاری رکھیں گے. لیکن یہ ہے کہ تحریک مجاہدین کے اوپر خارجی ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے. یہ الزام لگایا جاتا ہے اور ایک طبقے کی طرف سے تسلسل کے ساتھ لگایا جاتا ہے, جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ تاریخ تناولیاں جیسی کتابوں میں یہ باتیں ملتی کہ وہاں مجاہدین نے زبردستی جبراً لڑکیوں سے نکاح کر لیے. اچھا, آپ کو پتہ ہے سید احمد شہید نے بیوہ عورتوں کی مسلم سماج کا یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ بیوہ عورتیں خواہ جوانی میں بھی بیوہ ہو جائیں تو ان کی شادی نہیں کی جاتی تھی, اور یہ ایک اصلاحی معاملہ تھا. جیسا یہاں ہندوستان میں کیا گیا ویسے ہی وہاں پہ بھی یہ رغبت دلانے کی کوشش کی گئی. اور بھی اہل حدیث علماء نے کیا. مولانا ابراہیم آروی کے اوپر ہم نے پروگرام کیا, اس میں یہ بات نہیں آئی تھی. مولانا ابراہیم آروی ہمارے اہل حدیثوں کے بڑے ایک اپنے دور کے امام ہیں نا جی, مدرسہ احمدیہ انہوں نے قائم کیا. انہوں نے بھی یہ باقاعدہ یہ کام کیا تھا, خود انہوں نے بیوہ سے شادی کی, خود انہوں نے اپنی غالباً بیوہ بھابھی تھی ان کی بہن, بیوہ بہن تھی, عمر سیدھا بیوہ بہن کو شادی. یہ تو ایک سنت کا احیاء ہے جس کو انہوں نے یہ رنگ دے دیا جی زبردستی شادیاں کروا رہے ہیں. تو اچھا, اس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. دوسری بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ ہماری خارجی فکر تھی یا تحریک مجاہدین کے جو رہنما تھے وہ خارجی فکر کے حامل تھے اور انہوں نے اپنے سارے مخالفین کو جو ہے وہ کافر قرار دے دیا. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کسی ایک مسلک کی فکر نہیں تھی, اس میں اہل حدیث کے ساتھ دیوبندی احناف حضرات کی بھی بہت بڑی تعداد شامل تھی, انہوں نے بھی جہاد میں حصہ لیا. دوسری بات یہ تھی کہ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید یا ان کے رفقا یا ان کے جانشینوں میں سے کسی ایک کی قلم سے بھی کوئی تکفیر بالمعین کا فتویٰ موجود نہیں ہے. اگر یہ خارجی ہوتی تو تکفیری فتووں کی بہتات ہوتی, جس طرح آج کے خارجی ہیں جی وہ ڈائریکٹ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک فتویٰ آپ کو تاریخ کے صفحات میں سے نہیں ملتا, الزامات ملتے ہیں. ساری عمارت جھوٹ کے سر پہ. اچھا, آپ نے جس مخصوص طبقے کی بات کی ہے, کمال کی بات یہ ہے کہ فتووں کی یہ تکفیری فتووں کی مشین گن ان کے پاس تھی جس کو انہوں نے بے دریغ چلایا ہے اور کسی کو نہیں بخشا. کیا سیاسی رہنما, کیا مذہبی رہنما, جو اقبال بچتے ہیں نہ جناب بچتے ہیں, نہ کوئی شاعر بچتا ہے. دوسری بات ہے وہ کافر, وہ نہ اس کو کوئی کافر نہ مانے تو وہ بھی کافر. تو اس حد تک کے فتووں کی لائن چلتی تھی وہاں پہ. تو وہ تحریک مجاہدین کے ان اکابرین پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ خارجی فکر کی بات ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی بات لگتی ہے. بہرحال آپ اگر غور فرمائیں تو چاہے انگریز کی وفاداری اور ایجنٹ ہونے والا معاملہ ہو یا یہ خارجی فکر والا معاملہ, یہ بحث مفروضہ ہے. میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ یہ جو انگریز کے چبائے لقمے ہیں جو یہ لوگ دوبارہ اگلتے ہیں, اپنے الفاظ میں لے آتے ہیں. ایک بندہ کتاب لکھتا ہے, دوسرا بندہ کہتا ہے لو جی کتاب میں آ گیا, حوالہ بن گیا. یہ ان کی تاریخ ہوتی ہے. وگرنہ دیکھیے اور انڈین مسلم میں ہنٹر نے باقاعدہ یہ لفظ لکھے ہیں کہ سید احمد شہید جو ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ اپنے جو بچیاں ہیں ان کی شادیاں کرو. اگر 12 دن کے اندر تم نے اپنی یہ بچیوں کی جو باقی شادی کے قابل شادیاں نہ کی تو وہ مجاہدین کی ملکیت شمار کی جائیں گی. اتنا مزہ کا خیز یعنی کہ وہ ہنٹر نے یہ دعویٰ کیا. اب دعویٰ کون کرنے والا ہے؟ انگریز, جو خالص تنظار مجاہدین کا دشمن تھا, غاصب تھے. اب اسی چیز کو الفاظ بدل کے یہ لوگ پیش کر دیتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ نظر آتا ہے کہ ایک انگریز مصنف دعویٰ کر رہا ہے اس بات کا, ان سے منسوب کر کے کر رہا ہے, اور کامن سینس کی بات ہے, عقل کی بات ہے کہ یہ لوگ دلی سے اٹھ کے اردو سپیکنگ لوگ ہیں, یہ لوگ فارسی والے لوگ ہیں, اردو سپیکنگ لوگ ہیں, خالصاً دہلوی اور ہندوستانی لوگ ہیں. وہاں پہ ایک اجنبی علاقے میں مسلمان ہونے کے ناطے وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے جہاد کے لیے, اور مقامی لوگوں نے مخالفت بھی کے ساتھ بھی دیا. دونوں مثالیں موجود ہیں. جنہوں نے ساتھ دیا انہوں نے گردنیں کٹوائیں ساتھ مل کے, مسلمانوں نے, جو پٹھان تھے ہمارے پشتون تھے, اور جو مخالفت تھی انہوں نے مخالفت بھی کی. اختلاف ضرور ہوا, لیکن یہ کامن سینس عقل کی بات ہے کہ کیا کوئی ایسا شخص ممکن ہے کہ وہ جا کے جہاں بیٹھا ہوا ہے جن کی مدد سے لڑنا ہے ان کے خلاف فتوے دینا شروع کر دے کہ اپنی بچیوں کی 12 دن میں شادی کراؤ, تو ہماری بچیاں ہمارے قبضے میں آئی. یہ عقل کی بھی بات نہیں ہے نا. اس ذہانت والا بندہ بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتا. لیکن انگریز چونکہ پروپیگنڈا کر رہا تھا, یہ اسی لقمے کو اٹھا کے آگے لگا رہے ہیں. اس پروگرام کو انشاءاللہ تعالیٰ مزید چلائیں گے کیونکہ اس میں کافی جزئیات ایسی ہیں جو قابل بحث ہیں, قابل ذکر ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.